دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو کشور لودھی کا سلام پہنچے۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ ناظرین، انتہائی دکھ کے ساتھ آپ کو یہ خبر دے رہی ہوں کہ جناب مفتی نعیم صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ 21 جون 2020 کو ٹی وی کے ایک پرائیویٹ چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کو کھانسی اٹھنا شروع ہوئی۔ انٹرویو میں بھی آپ سورج گرہن کے لگنے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کے انتقال کا ذکر کر رہے تھے کہ اس انٹرویو کے دوران 2 دفعہ کھانسی اٹھنے لگی اور انٹرویو آپ نے ختم کر دیا۔ لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ یہ صرف کھانسی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانے کا وقت ہے۔ ایک دن سب کو مرنا ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس انسان کو کتنی عزت دیتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ زندگی میں تم میری عزت کرواؤ اور مرنے کے بعد میں تمہاری عزت کرواؤں گا۔ اور آج اس بات کو حقیقت ہوتے ہم نے دیکھ لیا۔ جس انسان کے جنازے میں جتنے زیادہ لوگ اتنی زیادہ اس کی عزت۔ مفتی نعیم تو ساری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے احکامات پر عمل کرتے رہے اور مدارس بنوائے تاکہ اور لوگ بھی دین اسلام کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور مرنے کے بعد مفتی نعیم صاحب کے جنازے کو بے انتہا عزت سے نوازا۔ اس جنازے کو دیکھ کر ہم لوگوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی بادشاہی ہے اور وہی عزت دینے والا ہے۔ موت کے بعد انسان بے بس ہے، اس کا جسم اس کی مرضی کے تابع نہیں رہتا ہے اور وہ مکمل طور پر دوسرے لوگوں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ اس وقت لوگ اگر اس کو عزت دے رہے ہیں تو سمجھ لو کہ اس کو عزت اس کے رب نے دلوائی ہے اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ جیسا جنازہ ویسے اس شخص کے معاملات۔ اب آپ لوگ یہ کہیں گے کہ جنازے تو غیر مسلموں کے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت لوگ جنازوں میں شامل ہوتے ہیں، تو اللہ کا وعدہ صرف مومنوں کے لیے ہے، غیر مسلموں کے لیے نہیں، بلکہ جو مومن اللہ تعالیٰ کی عزت زندگی میں کروائیں گے، مرنے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ عزت دلوائے گا۔ تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے ہے یہ بات۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنید جمشید، عبدالستار ایدھی، ان کے جنازے بھی ایسے ہی باعزت جنازے تھے جس میں پورا ملک امڈ آیا تھا۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ان لوگوں نے دین اسلام پھیلایا، انسانیت کی خدمت کی، بلا رنگ نسل یہ دیکھے بغیر کہ اس کا کیا فرقہ ہے، اس کی کیا پہچان ہے، کس مسلک کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس سے ان لوگوں کو کوئی سروکار نہیں۔ ان کا مقصد تو صرف اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانا تھا۔ کرو تم مہربانی اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ہم کو بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم مسلمان تو ہیں، مگر کیا ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس دنیا میں اسلام کا بول بالا کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو آج سے شروع کرتے ہیں۔ آخر میں مفتی نعیم صاحب کی مغفرت اور ان کے مزید درجات بلند کرنے کی دعا کرتی ہوں۔ شکریہ۔